پہلے سے سنا دیں. کا تاثیر ہے. اعجاز سنت. یہ جو نظم سنا رہا ہوں میں سب یہ حضور اکرم ہی صلی اللہ علیہ وسلم کا فائز ہے. یہ سب صاحب نے بڑی تقریر کی تھی. یہ ہاں علی گڑھ میں حضرت نے بعد نماز اثر ان کی تقریر ہوتی تھی. میں بھی تھا اتفاق سے. حضرت نے یہ واقعہ بیان کیا. اب بیان کرنے کے بعد مجھ سے فرمایا قاضی صاحب کیا تم اس کو نظم کر سکتے اس واقعے کو؟ ہم کہا اگر آپ حضرت حکم دے کیوں نہیں کر سکتا میں. ہم کہا کر دو. میں نے کر دیا اور دوسرے دن اثر بعد میں نے اس کو سنا بھی دیا. پھر اس کے بعد دوسرے دن جو ہے پھر انہیں جو ہے تو اگلا مضمون بیان کیا. جب ان کو حاکم بنا دیا گورنر بنا دیا پھر اس کے بعد لگے دوسرے دن وہ تو اس کو حضرت نے بیان کیا. ان کا اس کو بھی نظم کر. ان کا ہاں حضرت اس کو بھی کیا. 2 دن میں دونوں نظمیں میں نے آپ کے سامنے پیش خدمت ہے. تو وہ دونوں ہونی چاہیے. دونوں جی. سرے محفل زباں پر سب سے پہلے حمد باری ہو. سرائے مصطفیٰ پھر بعد اس کے لبو پہ جاری ہو. عمر فاروق کا جب دور آتا ہے خلافت کا کھلا من جانب حق باب اس دم فتح نصرت کا. جہاں میں بج رہا تھا چاروں سو اسلام کا ڈنکا اسی کے ساتھ بجتا تھا عمر کے نام کا ڈنکا. سلاطین لرز بر اندام تھے ان کی شجاعت سے فراست سے ذہانت سے اور ان کے خوف و ہیبت سے. وہ ملک شام جس کی اس زمانے میں بھی شہرت تھی یہودی حکمراں تھے اور ان کی ہی حکومت تھی. چلا ہے سوئے ملک شام لشکر ایک طیبہ سے سپہ سالار عامر ابن عبداللہ تھے جس کے خدائے برتر و بالا کا نکلے دین پھیلانے. چلے ہیں بادئے حب نبی پی پی کے دیوانے. تھے روشن ان کے چہرے دوستو نور نبوت سے مزین ہو کے سب نکلے تھے وہ بزم رسالت سے. ستاروں میں وہ سب شمس و قمر معلوم ہوتے تھے وہ شکل آدمی میں شیر نر معلوم ہوتے تھے. وہ اپنی جانوں کو رکھ کر ہتھیلی پر نکلتے تھے بلا خوف و خطر تلوار کے سائے میں چلتے تھے. یہ صحابہ کی جماعت تھی. نہ حب مال کی خاطر نہ حب جاہ کی خاطر اگر وہ جنگ کرتے تھے تو بس اللہ کی خاطر. نہ ان کے خوف تھا دل میں نہ ان کے دل میں دہشت تھی اگر تھی کوئی شے دل میں تمنائے شہادت تھی. غرض یہ لشکر اسلام ملک شام جب پہنچا وہاں پر شامیوں نے ایک نئی مخلوق کو دیکھا. بالکل خستہ حالت بیچارے سب ایسی مخلوق دیکھے نہیں تھا. وہاں پر شامیوں نے ایک نئی مخلوق کو دیکھا. نظر پڑتے ہی ان پر ہوش ان کے ہو گئے غائب. خستہ حال تھے لیکن چہرہ ایسا جگا رہا تھا کہ کانپ رہے ڈر کے. چہرہ دیکھ دیکھ کانپ رہے تھے. نظر پڑتے ہی ان پر ہوش ان کے ہو گئے غائب. وہ ان سے جنگ کرنے سے ہوئے فی الفور سب تائب. قلعے کا بند کر لیتے ہیں دروازہ وہ اندر سے کہ لرزاں فوج کے سب نعرے اللہ اکبر سے. قلعے کی ناکہ بندی فوج یہ فی الفور کرتی ہے اب اس میں داخلہ کیسے ہو اس پر غور کرتی ہے. ادھر راہب جو تھے اندر سے سب اعلان کرتے ہیں صلح کر کے نہ لڑنے کا وہ اب سامان کرتے ہیں. یہ ان لوگوں نے پوچھا فوج یہ کس نے یہاں بھیجی تمہارا پیشوا ہے کون
تمہارا پیشوا ہے کون ہو، کچھ علم ہم کو بھی۔ تو عامر ابن عبداللہ بن جراح یہ بولے، ہمیں بھیجا امیر المومنین فاروق اعظم نے، کہا جو ہے امیر المومنین ان کو یہاں لاؤ، دکھاؤ شکل صورت ان کی، پہلے ان کو بلواؤ۔ لکھا ہے ان کا حلیہ آج بھی میری کتابوں میں، وہ ہوں گے کیسے ہے نقشہ کھنچا اپنی نگاہوں میں۔ وہ جب آ جائیں گے ہم دیکھ کر پہچان جائیں گے، ہم ان کی شکل و حلیہ دیکھتے ہی جان جائیں گے۔ وہ آ جائیں تو ہم کر لیں گے اپنا سر نگوں پرچم، بلا ہم جنگ ہی کے اپنا سر کر لیں گے خود ہی خم۔ وہ عامر ابن عبداللہ جو سالار لشکر تھے، سنی جب راہبوں کی بات باہم مشورہ کر کے، امیر المومنین کو ایک خط ارسال کرتے ہیں، برائے مشورہ اس میں وہ عرض حال کرتے ہیں۔ چلا قاصد وہاں سے بعد سر کی طرح پہنچا، عمر فاروق نے اس کو پڑھ کر یہ فرمایا، کہا لوگوں سے قاصد ابو عبیدہ کا جو آیا ہے، میرا جانا ضروری ہے، وہاں مجھ کو بلایا ہے۔ غلام خاص تھا جو آپ کا اس کو بلاتے ہیں، خصوصی اونٹ جو تھا آپ کا اس کو منگاتے ہیں۔ خدا جانے ابا میں ان کے پیون تھے لگے کہ تُنے، اسی حالت میں جانا چاہتے تھے جو تھے وہ پہنے۔ کہا لوگوں نے یہ اپنی ابا تبدیل کر ڈالیں، کوئی اچھی ابا ہو زیب تن اس کو ہی فرما لیں۔ وہ عجمی لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں زیب اور زینت، ہمیشہ دیکھتے ہیں ظاہری وہ شان اور شوکت۔ تو فرمایا ابا اس کے علاوہ ہے نہیں کوئی، اسے تبدیل کر دیتا اگر ہوتی کہیں کوئی۔ کہا ان میں سے ایک نے آپ رک جائیں میں آتا ہوں، بہت ہی خوبصورت ایک ابا گھر جا کے لاتا ہوں۔ غرض ایک آن میں اچھی ابا ایک گھر سے ہے لاتا، امیر المومنین کو سامنے اپنے ہے پہناتا۔ پہن کر اس ابا کو آپ تھوڑی دور چلتے ہیں، مگر پھر فور واپس آ کے یہ کہہ کر بدلتے ہیں، ہمیں اس میں نظر آتی ہے عجب و کبر اور نخوت، ہمارے واسطے کافی ہے بس ایمان کی زینت۔ میں نادانوں کی خاطر ترک سنت کر نہیں سکتا، شہ کون و مکاں کی ترک سیرت کر نہیں سکتا۔ نہاں اسلام کے اندر فقط زینت ہماری ہے، لباس فاخرانہ میں فقط ذلت ہے خواری ہے۔ رسول اللہ کی سنت میں عزت اور راحت ہے، رہے سنت میں پوشیدہ بہار کیف جنت ہے۔ طریقہ سرور عالم کا ہم کو پیش کرنا ہے، طریقے پر انہی کے ہم کو جینا اور مرنا ہے۔ جو ہے اپنی ابا اس کو پہن کر شام جاؤں گا، نمونہ سرور عالم کا ان کو بھی دکھاؤں گا۔ امیر المومنین خادم سے اپنے یہ ہے فرماتے، چلیں گے اونٹ سے منزل بمنزل باری باری سے۔ غرض دو فرد کا یہ قافلہ اب شام چلتا ہے، خدا کا نام لے کر باغ طیبہ سے نکلتا ہے۔ فرشتوں کے جلو میں چل رہا تھا نائب سرور، نظر اللہ پر تھی اور تھی حمد و ثنا لب پر۔
سواری پر کبھی حاکم، سواری پر کبھی خادم، کبھی پیدل چلا خادم، کبھی پیدل چلا حاکم۔ غرض جب شام کی سرحد پہ پہنچے باری باری سے، سواری پر تھا خادم، کہتا ہے اب انکساری سے، یہاں سے آپ بیٹھے میں اترتا ہوں سواری سے، میرے آقا نہیں مطلب مجھے اب اپنی باری سے، یوں ہی بیٹھے رہو چپو چاپ، یہ حضرت عمر بولے، ہوا ہے عہد جو باہم نہیں ممکن عمر توڑے، غرض اس شان سے ہوتے ہیں ملک شام میں داخل، سفر پورا ہوا آئی نظر زیر قدم منزل، ادھر راہب تھے بیٹھے کھول کر تورات کے صفحے، قلعے کی چھت پہ جو تھے منتظر سب ٹک ٹکی باندھے، اچانک پڑ گئی ان کی نظر فاروق اعظم پر، نظر یعنی پڑی جب نائب شاہ دو عالم پر، کلیجہ راہبوں کا گویا منہ سے آ گیا باہر، لگے سب کانپنے اس وقت تمہارے خوف کے تھر تھر، وہی حلیہ وہی صورت جو تھی توریت میں لکھی، جو تھا اس میں لکھا پاتے نہیں ہے فرق جب کوئی، تو راہب چیخ کر بولے سند توریت سے پا کر، بلا تاخیر دروازہ قلعے کا کھول دو جا کر، حکومت ان کی ہم سب آج سے تسلیم کرتے ہیں، ہم ان کی جان و دل سے عزت و تعظیم کرتے ہیں، عزیز و دوست تو یہ ہے فقط اعجاز سنت کا، یہ ثمرہ در حقیقت ہے شہیدی کی محبت کا، الہی سرور عالم کی سنت پر چلا ہم کو، دعا کرتا ہے کامل راستہ ان کا دکھا ہم کو۔